السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ دربار عام میں جلوہ افروز تھے۔ اس کا یہ وقت رعایا کی داد رسی کے لیے وقت تھا۔ حکم تھا کہ اس موقع پر ہر مظلوم بلا روک و ٹوک حاضر ہو اور اپنا دکھ درد بیان کرے، اس کی داد رسی کی جائے گی۔ اتنے میں ادھیڑ عمر کا ایک شخص حاضر ہوا۔ وہ بار بار کہہ رہا تھا، سلطان انصاف کرو، سلطان انصاف کرو۔ سلطان نے اپنا دایاں ہاتھ اٹھایا اور بلند آواز سے کہا، لبیک لبیک، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ وہ شخص اب سلطان کے بالکل قریب آ چکا تھا۔ بولا، اے سلطان عادل، میں نے 2000 طلائی دینار سبز ریشم کی ایک تھیلی میں بند کر کے قاضی شہر کے پاس بطور امانت رکھے تھے اور خود سفر پر چلا گیا۔ جو رقم بغرض تجارت میں ساتھ لے گیا تھا، وہ سفر میں رہزنوں نے حملہ کر کے چھین لی۔ اللہ تعالیٰ نے جان بچا لی اور میں گرتا پڑتا واپس وطن آ گیا۔ قاضی کے پاس جو تھیلی رکھی تھی وہ واپس لی۔ گھر آ کر کھولی تو اس میں 2000 دینار زر خالص کے بجائے تانبے کے سکے بھرے تھے۔ میں قاضی کے پاس واپس گیا اور کہا کہ میں نے آپ کے سپرد زر خالص نیشا پوری دینار کیے تھے، اب اس میں تانبا بھرا ہوا ہے، یہ کیوں ہوا؟ قاضی نے کہا کہ کیا تم نے امانت سپرد کرتے وقت مجھے سکے دکھائے تھے؟ تم تو سر بمہر تھیلی لائے تھے، تم نے واپس مانگی تو میں نے جوں کی توں تمہارے حوالے کر دی۔ تم سے پوچھا کہ کیا یہی تمہاری تھیلی ہے؟ تم نے کہا تھا کہ ہاں، تو اب یوں منہ لٹکائے میرے پاس کیوں آ گئے ہو؟ میں بہت رویا، اسے اللہ کا واسطہ دیا، لیکن اس کے کان پر جوں تک نہ رنگے۔ اب سلطان عادل سے انصاف طلب کرنے آیا ہوں، یہ کہہ کر وہ زارو قطار رونے لگا۔ سلطان نے کہا کہ تم فکر نہ کرو، تمہارے بارے میں مجھے سوچ بچار سے کام لینا ہوگا۔ تم مجھے 1 ہفتے کی مہلت دو، فوری طور پر یہ کام کرو کہ وہ تھیلی میرے پاس لاؤ۔ حسن اتفاق سے تھیلی وہ اپنے ساتھ لایا تھا۔ اس نے فوراً وہ تھیلی بارگاہ سلطانی میں پیش کر دی۔ بادشاہ نے اسے خوب غور سے چاروں طرف دیکھا، لیکن کسی جگہ بھی شگاف کا نشان نظر نہ آیا، جس سے شک گزرتا کہ تھیلی کو پھاڑ کر اس میں سے دینار نکالے گئے ہیں۔ آخر سلطان نے کہا، تم یہ تھیلی میرے پاس رہنے دو، میں کوئی تدبیر سوچوں گا۔ جب تک میں تمہارا یہ معاملہ حل نہیں کرتا اور تم کو تمہاری رقم واپس نہیں ملتی، تم ہر روز بیت المال سے 3 سیر آٹا، 1 سیر گوشت اور نصف دینار اپنے بچوں کے لیے لے لیا کرو۔ دوپہر کو کھانے کے بعد سلطان قیلولہ کی غش سے لیٹا تو ریشم کی وہ تھیلی اس کے ہاتھ میں تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ ایسا کیوں کر ہوا۔ پھر اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ممکن ہے تھیلی میں شگاف کر کے دینار نکال لیے گئے ہوں اور پھر تھیلی کو بڑی چالاکی کے ساتھ رفو کر دیا گیا ہو۔ سلطان کے اس کمرے میں ریشم کی ایک خوبصورت چادر بچھی تھی، جس پر بڑے خوبصورت بیل بوٹے بنے ہوئے تھے۔ سلطان نے خنجر نکالا اور اس چادر کو 1 گز کے قریب چاک کر دیا اور خود شکار کے لیے روانہ ہو گیا۔ اگلی صبح جب فراش صفائی کے لیے آیا اور فرش کی قیمتی ریشمی چادر پھٹی ہوئی دیکھی تو تھر تھر کانپنے لگا۔ سوچا سلطان نے یہ پھٹی ہوئی چادر دیکھ لی تو اس کی جان کی خیر نہیں۔ ایک بوڑھے فراش نے اسے روتا ہوا دیکھ لیا اور پوچھا، تمہیں کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا کہ مجھ سے کسی شخص کو عداوت تھی، اس نے یہ حرکت کی ہے۔ بوڑھا فراش اس کے ساتھ سلطان کے کمرے میں آیا اور پھٹی ہوئی چادر کو دیکھ کر خود بھی خوف زدہ ہو گیا، لیکن اس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور پوچھا، کیا تمہارے علاوہ بھی کسی کو اس بات کا علم ہے؟ کہا، نہیں۔ بوڑھا فراش بولا، تو پھر بے فکر ہو جا، سلطان شکار پر گیا ہے اور 2 روز سے پہلے نہیں لوٹے گا۔ میں شہر کے ایک ایسے رفوگر کو جانتا ہوں جو اس مشاقی سے اس ریشمی چادر کو رفو کر دے گا کہ کوئی ماہر شخص بھی اسے پہچان نہ سکے گا۔ اس رفوگر کا نام احمد ہے، ادھیڑ عمر کا آدمی ہے اور فلاں محلے میں اس کا مکان ہے۔ تم فوراً یہ ریشمی چتر پوش فرش اس کے پاس لے جاؤ۔ فراش نے ایسا ہی کیا۔ احمد رفوگر کے پاس جا کر اس نے کہا، ہے استاد کامل، اس ریشمی فرش کو اس ہوشیاری اور چالاکی سے رفو کر دو کہ کسی کو پتہ نہ چل سکے۔ رفوگر نے کہا، ایسا ہی ہوگا، لیکن اس کی مزدوری 1 دینار لوں گا۔ فراش نے کہا، مجھے منظور ہے، بس تم اپنا کام شروع کرو اور تمام استادی اور مہارت اس میں صرف کر دو۔ رفوگر نے کہا، ایسا ہی ہوگا، تم کل عصر کے وقت آ کر یہ ریشمی فرش لے جانا۔ اگلے روز فراش وہ چادر لینے گیا تو بہت حیران ہوا، کیونکہ کوشش کے باوجود چادر کی وہ جگہ نہ پہچان سکا جہاں سے اسے رفو کیا گیا تھا۔ اس نے رفوگر کا شکریہ ادا کیا اور ریشمی فرش لا کر سلطان کے کمرے میں اس کی جگہ پر بچھا دیا۔ اگلے روز سلطان شکار سے واپس آیا۔ حسب معمول دوپہر کو اپنے خاص کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا کہ چادر بالکل درست ہے۔ بڑی کوشش کی لیکن وہ شگاف جگہ کی شناخت نہ کر سکا۔ حکم دیا کہ فراش کو بلایا جائے۔ فراش حاضر ہوا تو پوچھا، یہ فرش پھٹا ہوا کس نے درست کیا؟
فراش بولا خداوند نعمت یہ فرش قطعاً پھٹا ہوا نہ تھا۔ بادشاہ نے کہا ڈرو نہیں، میں نے خود اپنے خنجر سے اس میں شگاف ڈالا تھا اور یہ ایک مقصد کی خاطر کیا تھا۔ تم بتاؤ کہ اس فرش کو کس رفوگر نے ٹھیک کیا ہے؟ اس نے تو کمال کر دکھایا ہے۔ یہ سن کر فراش کی جان میں جان آئی۔ عرض کیا فلاں رفوگر سے اسے ٹھیک کرایا گیا ہے۔ سلطان نے کہا اس رفوگر کو کل میرے دربار میں پیش کرو۔ اگلے روز رفوگر سلطان کے حضور پیش ہوا تو اس پر کپ کپی تاری تھی۔ سلطان نے کہا ڈرو نہیں، کیا ریشمی فرش کو تم نے رفو کیا ہے؟ عرض کیا جی ہاں۔ سلطان نے کہا شاباش، تم نے تو کمال کر دکھایا۔ پھر پوچھا کہ شہر میں تم سے کوئی زیادہ ماہر رفوگر بھی موجود ہے؟ رفوگر نے عرض کیا سلطان معظم، شہر کے تمام رفوگر میرے شاگرد ہیں، لہذا مجھ سے زیادہ ماہر اس کام کا کوئی نہیں۔ سلطان نے کہا ایک بات بالکل سچ سچ بتاؤ، کیا اس سال کے دوران کسی صاحب دولت نے سبز ریشمی تھیلی تم سے رفو کرائی ہے؟ عرض کیا جی ہاں، اس کام کے لیے قاضی شہر نے مجھے اپنے گھر بلایا تھا اور 2 دینار دے کر ایک سبز ریشمی تھیلی رفو کرائی تھی۔ سلطان نے کہا کیا وہ تھیلی دیکھ کر تم پہچان لو گے؟ حضور کیوں نہیں، ضرور پہچان لوں گا۔ یہ سن کر سلطان نے وہ تھیلی نکالی اور رفوگر سے پوچھا کہ کیا یہی وہ تھیلی ہے؟ رفوگر بولا جی ہاں سلطان عادل، یہی وہ تھیلی تھی۔ بادشاہ نے پوچھا اسے تم نے کس جگہ سے رفو کیا تھا؟ رفوگر نے رفو والی جگہ پر انگلی رکھ دی۔ سلطان یہ دیکھ کر حیرت رہ گیا کیونکہ رفوگر نے کمال کر دکھایا تھا۔ سلطان نے فوراً قاضی شہر کو طلب کیا اور ساتھ ہی مدعی کو بھی بلوایا جس کی تھیلی سے اس نے دینار خالص نکال لیے تھے، اور حکم دیا کہ دونوں کو الگ الگ کمروں میں رکھا جائے کہ ایک دوسرے سے مل نہ سکیں۔ تھوڑی دیر میں دونوں حاضر ہو گئے۔ سلطان نے قاضی کو طلب کیا اور اسے مخاطب کر کہا تم بوڑھے اور عالم شخص ہو، میں نے تم پر اعتماد کرتے ہوئے عہدہ قضا تمہارے حوالے کیا تھا کہ مسلمانوں کے خون اور مال میں انصاف کرو۔ بتاؤ کیا یہ جائز ہے کہ تم خیانت کرو، شرط امانت پوری نہ کرو اور ایک مسلمان کا مال اڑا کر اسے محروم کرو؟ قاضی نے گھبراتے ہوئے عرض کیا حضور یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ سلطان نے غصے میں آ کر کہا یہ ہے تمہاری کارستانی۔ پھر وہ ریشمی تھیلی دکھاتے ہوئے کہا یہ ہے وہ تھیلی جو تمہارے پاس امانت کے طور پر رکھی گئی تھی، لیکن تم نے اس میں شگاف ڈال کر زر خالص کے دینار نکال لیے اور اس کی جگہ تانبے کے سکے بھر دیے اور تھیلی رفو کروا کر مالک کے حوالے کی۔ قاضی نے کہا ایسا ہرگز نہیں ہوا، میں نے یہ تھیلی بھی نہیں دیکھی ہے، نہ مجھے اس بات کا کوئی علم ہے۔ سلطان نے حکم دیا کیا مدعی اور رفوگر دونوں کو بلایا جائے۔ دونوں حاضر ہوئے۔ انہیں دیکھتے ہی قاضی کا رنگ فک ہو گیا۔ خوف کے مارے یہ حالت ہوئی کہ منہ سے بات نہ نکلتی تھی۔ بڑے مشکل سے اپنے آپ پر قابو پاتے ہوئے کہا سلطان معظم مجھے معاف فرما دیں۔ سلطان نے کہا اس غریب جو رقم تم نے بددیانتی سے ہڑپ کی ہے وہ فوراً واپس کرو۔ قاضی نے اپنے مختار کو بلایا اور اسے کہا کہ فلاں جگہ سے 2000 دینار نیشا پوری لے کر آؤ۔ تھوڑی دیر میں یہ رقم آ گئی۔ سلطان نے رقم اس کے مالک کے حوالے کی اور پھر حکم دیا کہ اس بددیانت قاضی کو محل کے مینارے سے الٹا لٹکا دیا جائے تاکہ سب لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ بددیانتی کا انجام کیا ہوتا ہے۔